أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات خوش آمدید. رمضان مبارک کے بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم کچھ آیات کو لیں گے اور مختلف تراجم کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس پر کچھ بات کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. آج ہم جس آیت کو لے کر یہاں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. اس پر ہم کچھ غور و فکر کریں گے، کچھ بات کریں گے اور ہم مختلف جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ہمارے عظیم مفسرین نے جو اپنی آراء سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے اسکرین پہ کہ تفہیم القرآن کھول کر بیٹھا ہوں. سید ابو العلا صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جس آپ کو دکھ رہا ہوگا اے لوگوں مطلب سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. دیکھتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج آیت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے. پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں، مطلب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا، یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان کے چھوٹ گئے تھے. اس طرح سے آیت نمبر 183 کو مطلب جس طرح فرضیت جب آئی اس کے بارے میں ایک خاکہ پیش کیا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کے ترجمے پر. تو ان کا تو صرف ترجمہ ہی ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. ایک منٹ. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 183 کا، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے تک کے. اور اس کے بعد یہ تفہیم القرآن ہو گیا، کنز الایمان ہو گیا. اس کے بعد ہم تفسیر ابن کثیر جو بہت زیادہ مشہور ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس طرح سے ان کا ترجمہ کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت پر بہت لمبی بات چیت کی گئی ہے، تو ہم جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تفسیر ابن کثیر سننے میں بھی اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو، اور روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجاوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں.
اس سے فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس انسان پاک صاف طیب طاہر ہو جاتا ہے، اور ردی اختلاط اور بیہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے، مطلب اس سے منقطع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اس حکم کے ساتھ ہی تم تنہا نہیں بلکہ اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ مقصد ہے کہ امت اس فریضے کی بجاوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، جیسا کہ یہ جگہ آیت لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْ حَاجَةً المائدہ کی آیت ہے، جو مجھے کلیئر دکھ نہیں رہی چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو المائدہ کی آیت ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہاں بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے گزرنے والوں پر تھے۔ روزے سے بدن کو پاکیزگی ملتی ہے اور عمل شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے، اور عمل جو ہے شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ اس کے لیے یہ جوش کو سرد کر دیتے ہیں، اور روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے، یہ چند دن کے ہی ہیں تاکہ کسی پر بھاری نہ پڑے اور ادائیگی سے قاصر نہ رہ جائے، بلکہ ذوق و شوق سے اس الہی فریضے کو بجا لائے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عطا، قتادہ، ضحاک کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بدلا، اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل روزے کے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کریں سو جائیں تو ان پر کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے۔ اس کے بعد کے اور دنوں میں جب یہ عذر ہٹ جائے تو قضا کر لیں۔ ہاں، ابتدا اسلام میں جو شخص تندرست اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا، خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، مگر فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر ایک سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا، گو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر تھا۔ ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد، طاؤس، مقاتل وغیرہ یہی فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئی ہیں۔ پہلے تو 16-17 مہینے تک مدینہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، پھر قدنری والی آیت آئی اور مکہ شریف کی طرف آپ نے منہ پھیرا، اور دوسری تبدیلی ہوئی کہ نماز کے لیے نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آخر عاجز آ گئے۔ پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا۔ ایک شخص سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان ہے، مطلب کے الفاظ ہیں۔ دوبارہ یوں ہی اذان کی پوری، پھر تھوڑی سی دیر بعد اس نے تکبیر کہی، جس میں آیت قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال کو یہ سکھاؤ، وہ اذان کہیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال اذان کہی۔ دوسری روایت میں حضرت عمر نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان میں سے پہلے حضرت زید آ چکے تھے۔ تیسری تبدیلی ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ رسول نماز پڑھا رہے ہوتے، کوئی آیا اور کچھ رکعتیں ہو
ہو چکی ہیں تو وہ کسی سے دریافت کرتا کتنی رکعتیں ہوئے، وہ جواب دیتا اتنی رکعتیں پڑھ لی ہے، وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا، حضور کے ساتھ مل جاتا۔ اس طرح سے مطلب بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت بڑی آیت ہے، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یہ سارا پڑھنے میں، ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور تفسیر ابن عباس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس میں چھوٹی سی بات یہ لکھی ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اس بعد کھانے پینے اور جماع سے رکے رہو، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے جیسا کہ اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، تم عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے اور جماع سے بچے رہو۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے عشاء کے بعد سونے سے بچو، یہ آیت اس طرح سے کہا گیا 30 دن تک رمضان مبارک کی، مطلب فل فائنل بات یہی ہے۔ ایک بار دیکھ لیتے ہیں فی ظلال میں کیا کہا ہے۔ فی ظلال میں کہا گیا ہے ایمان والو تم، مطلب کس طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، کہا گیا ہے مطلب یہ کہ یہ تو کلام اللہ ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد اہل ایمان کے دل کو صاف کرنا، اس طرح سے تقوی کی کس طرح سے روش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے مومنوں کے اندر، اس طرح سے یہ بات کہی گئی۔ غامدی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے حدود میں ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس طرح سے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ 477 اور 478 میں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ صیام آیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور شن و ذوق کے تعلق سے رک جانے کے معنی میں ہے۔ ایک دینی اصطلاح کے طور پر عربی زبان میں ہمیشہ اسی طرح معروف رہا ہے کہ جس طرح روزے کا لفظ ہماری اردو زبان میں اس معنی کے لیے معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور بالعموم 3 ہی صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش، اطاعت اور حمیت و حمایت۔ روزہ ان میں سے اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعتوں میں یہ تربیت نفس کی خاص عبادت ہے۔ انہوں نے بہت کھل کے بہت اچھے سے الفاظوں کا استعمال کر کے سمجھایا ہے کہ نفس کی تربیت کے لیے خاص ہیں۔ وحید الدین خان صاحب کیا لکھتے ہیں، مطلب کس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اور کچھ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ روزہ بیک وقت 2 چیزوں کی تربیت ہے، ایک شکر اور دوسرا تقوی۔ کھانا پینا اور اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں مگر عام حالات میں آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ روزے میں جب دن بھر ان چیزوں سے رکا رہتا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد شدید بھوک و پیاس کی حالت میں کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس تجربے سے اس کے اندر اپنے رب کے شکر کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہی کہ روزہ آدمی کے لیے تقوی کی تربیت بھی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، وہ ان چیزوں سے رکا رہے جن سے خدا نے روکا ہے اور وہی کرے جس کے کرنے کا خدا نے اجازت دی ہے۔ روزے میں صرف رات کو کھانا، دن کو کھانا پینا چھوڑ دینا گویا خدا کو اپنے اوپر نگراں بنانے کی مشق ہے۔ مومن کی پوری زندگی ایک قسم کی روزے دار کی زندگی ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر چند چیزوں کو چھڑا کر آدمی کو تربیت دی جاتی ہے کہ ساری عمر ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے رب کو ناپسند ہے، مطلب ناپسندیدگی جو رب کی ہے اس کو چھوڑنا اور جو اللہ کی پسند کی چیزیں ہیں اس کو اپنانا اور اپنی زندگی میں لانا، یہی ایک مشق کے طور پر، یہی تقوی کے طور پہ کیا گیا ہے۔ قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور روزہ بندے کی طرف سے اس کا انعام کا عملی اعتراف ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اپنے رب کو اللہ کی شکر گزاری کے قابل بناتا ہے اور یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں متقیانہ زندگی گزار سکے۔
روزے سے دلوں کے اندر نرمی اور تواضع، ماڈesty جس کو کہتے ہیں نا، وہ آتی ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے کہ ان کیفیتوں کو محسوس کر سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ روزہ کی پرمشقت تربیت آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری میں اس کا سینہ تڑپے اور اللہ کے خوف سے اس کے اندر کپکپی پیدا ہو۔ جب آدمی اس نفسیاتی حالت کو پہنچتا ہے کہ اس وقت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر ایسا شکر ادا کرے جس میں اس کے دل کی دھڑکنیں شامل ہو، وہ ایسے تقوی کا تجربہ کرے جو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دے، وہ اللہ کو ایسے بڑے کی حیثیت سے پائے کہ جس میں اس کا اپنا وجود بالکل چھوٹا ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، ہم کو وحید الدین خان صاحب کو بھی ترجمہ مل گیا ہے، اور تدبر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، تفہیم بھی ہو گیا ہے۔ تدبر شاید نہیں ہوا ہے۔ تدبر میں کس طرح سے ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، ویڈیو تھوڑی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اپن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم رکھیں اور بات کو مین سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ صوم کی تحقیق صوم اور سیام سے مصدر ہے۔ صوم کے لفظی معنی کسی شے سے رک جانے کے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو روک کر آپ کی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ لفظ صوم کی تحقیق کے سلسلے میں اپنی کتاب اصول الشرع میں فرماتے ہیں کہ اہل عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھوک پیاس کا عادی بنانے کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کرتے تھے تاکہ مشکل اوقات میں وہ زیادہ سختی برداشت کر سکیں۔ اس طرح سے وہ اپنے گھوڑوں کو تند ہوا کے مقابلے کی بھی تربیت دیتے تھے، جبکہ سفر اور جنگ کے حالات میں ایسا ہوا جبکہ ہوا کے تھپیڑوں سے سابقہ پیش آئے اور تو مطلب یہ بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے روزہ تربیت نفس کی قدیم ترین عبادت ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم اس سے پہلے بھی ایک بار پڑھ کے آ چکے ہیں، تو وقت بہت ہو رہا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے، میں جو چیز کر رہا ہوں، جو چیز پڑھ رہا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے معاف کرے، اور اگر اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو اس کی نشاندہی کریں، کمنٹ کریں، بتائیں، اور کوشش کریں گے ہم اس طرح سے پڑھتے رہنے کی اور آگے بڑھتے رہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ سب سے بھی میں عفو درگزر کا طلبگار ہوں، اس پرسپیکٹو سے کہ اگر اس میں پڑھنے میں کچھ چیز میں کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ ایسی بہت سارے ٹاپکس ہم لے کے انشاءاللہ آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ڈائریکٹ اسکرین شاٹ ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا، میں نے فون سے بنایا ہے، تو آپ یہ دیکھیے، اور اس طرح سے ہم آیتوں کو لیتے اور اسے سمجھتے رہیں گے۔ اور آپ کو اور کوئی چیز اس میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کے بارے میں، تو آپ ضرور اس کو کمنٹ میں کریں۔ آپ کو کنیکٹ ہونا ہے، انشاءاللہ اپن کنیکٹ ہو سکتے ہیں، 1 سے 2 لوگ مل کے اس میں بات کر سکتے ہیں، 2 سے 4 لوگ کر سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر، اور ہم خوب عبادتیں کریں، خوب تلاوت کریں، اور اپنی ٹریننگ کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب